کہ آج کے دور کے اندر مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں اور مختلف انداز کے مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگ اہل سنت کے عقائد پہ اٹیک اور حملہ کرتے ہیں، اور اسی اہل سنت و جماعت کے نوجوان اپنے عقائد کے لحاظ سے کسی طرح پولے ہوئے ہیں۔ ایویں کسی کی گل سنی وہ جدو پنجابی چادر رکھی تے لائی گلی انہوں نے نام چلی، اور ساڈا یہ حال بن گیا اگر خود آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک بند کمرے کا فتنہ بڑا مشہور ہے، اور بہت سارے نوجوان بہن کے اس فتنے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے بچیاں کو جوانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ایسے فتنے کو اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، عقائد اہل سنت یا مسلک اہل سنت، قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سبحان اللہ، قیامت کا دہاڑا ہوئے گا، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ، وہ کیڑے نیک بخت لوگ ہوں گے جنہاں کے چہرے روشن تے چمکدار ہوں گے، تے کیڑے بدبخت لوگ ہوں گے جنہاں کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ یا رسول اللہ روشن چہرے والے لوگ کیڑے ہیں؟ حدیث پاک کا مفہوم سنو گے انشاءاللہ دل کو ذوق ملے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے عبداللہ، قیامت والے دن جنہاں لوگاں کے چہرے روشن تے چمکدار ہوں گے، حضور فرمایا ہم اہل السنت و جماعت، فرمایا وہ اہل السنت و جماعت ہوں گے جنہاں کے چہرے روشن قیامت والے دن روشن تے چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اشیاء سنت کے حضور نے بیان کرنا ہے، اشیاء بھٹک رہے ہیں۔ لہذا میں بھی اس سے عقیدے کا ایک پہلو نیا بھی گفتگو رس کرنا چاہتا بلا تمہید بات شروع۔ قرآن پاک کی جنہی آیت میں پڑھی ہے، میں ترجمہ سنو۔ نماز پارا اللہ ارشاد فرمانے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے میرے محبوب، وہ جو کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ آپ نے خدا نے پھینکی، وہ آپ نے پھینکی تھی۔ جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ بدر کے موقع پہ جب کفار کا بڑا کثیر لشکر جمع ہو گیا، صحابہ کرام پریشان ہوئے، حضور کی بارگاہ میں چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اتنا بڑا لشکر ہے، کبھی والے آقا اسی تھوڑے دن 313 اتنا بڑا لشکر ہے، یا رسول اللہ اسی نے مقابلہ کیویں کریں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اسی کسی نہرے گہرے کے نام نہیں آئے، اسی اگر آئے ہو تو محمد مصطفیٰ نے انہوں پڑھ کے آئے۔ زمین کو پٹی لئی کنکر لے، حضور نے آج کر کے پھینکے، جب حضور نے کنکر پھینکے ظاہری ہاتھ مصطفیٰ دا سی، ظاہری ہاتھ کیدا سی؟ بولو بولو کیدا سی؟ ظاہری ہاتھ مصطفیٰ دا سی۔ حضور نے کنکر پھینکے نا تو پروردگار فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے دنیا والے سن لو، ایک کنکریاں مصطفیٰ نے نہیں پھینکیاں، یہ ظاہری ہاتھ مصطفیٰ آئے، پر انہیں سے طاقت میرے خدا کی چاہیے۔ یہ ظاہر مصطفیٰ کا حق ہے۔ ایک علماء ایک مسئلہ نکال دیں گے، اور مسئلہ کی اختیار مصطفیٰ، حضور کا اختیار، اور کہتے ہوتے بڑے اعتراض ہے اس دور میں کہ جی نبی کیا کر سکتے ہیں؟ جی نبی تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، نبی دنیا سے جانے کے بعد کیا کر سکتا ہے؟ آؤ سنو ذرا سوچ کے ایک جملے کا جواب دیا۔ دنیا کے کوئی بندہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، کیا ایک بچہ بے اختیار ہے؟ نہیں، یہ بھی بے اختیار ہے، یہ بھی اختیار ہے، چاہے ایتھے بیٹھے، چاہے اوتھے بیٹھے، چاہے اوتھے بیٹھے، مصیبتیں آوے نہ آوے، کھیڈن تو جائے، روٹی کھاوے نہ کھاوے، یہ اپنا اختیار ہے۔ لیکن فرق کی یہ اختیار اولا ہے جنہ جنہ دائرہ کار ہے، جنی کی عمر ہے، جنی کی قوت ہے، یہ اختیار بھی اولا ہی ہے۔ آؤ اگلی زندگی میں چاہو، ایک پاسے پتر ہوتے، ایک پاسے پیو ہوتے، اختیار پتر کا بھی ہوتا ہے، اختیار پیو کا بھی ہوتا ہے، پر دونوں میں جو زیادہ اختیار کیا باپ کا اختیار زیادہ ہے، کیونکہ باپ کا مرتبہ بڑھتا ہے، پوری عمر بڑھتی ہے،
وہ دائرہ وسیع جس طرح دائرہ وسیع ہوتا جائے گا وہ اختیار بھی اسی طرح بڑھتے جاتے ہیں وسیع ہوتے جاتے ہیں. آؤ ایک بہت مثال ہے پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوئے ہیڈ ماسٹر ہوئے مڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوئے ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر کالج کا پرنسپل تے یونیورسٹی کا وائس چانسلر جو 5 ڈگریاں 5 عہدے جدو پنجویں کا پرائمری اسکول کا ماسٹر ہوئے وہ اختیار کا دائرہ ہونا ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے. لیکن جب وہ دائرہ بڑھ کے وہ ہو گیا مڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے وہ اختیار ہور بڑھ جائے. جب وہ کوٹ کرتا ہے کہ ہائی اسکول کا پرنسپل بن ہے وہ اختیار ہور بڑھ جائے. جب وہ کوٹ کرتا ہے کہ کالج کا پرنسپل بن ہے وہ اختیار ہور وسیع ہو جائے. جب وہ جا کے کسی یونیورسٹی کا چانسلر بنتا ہے وہ اختیار ہور وسیع ہو جائے. انڈیا لو کسی علاقے کا نمبردار لے لو وہ اختیار ایک علاقے کا ایک پنڈ تک محدود علاقے کے نمبردار کو نکل کے چیئرمین دیا لو وہ ایک بات ہے پوری یونین کونسل یا یونین کونسل کا اختیار ہوتا ہے. جب اس چیئرمین کو نکل کے تحصیل چیئرمین دیا لو دائرہ وسیع ہو گیا اختیار بھی وسیع ہو گیا. تحصیل چیئرمین کو نکل کے ضلع کونسل ضلع چیئرمین پورے ضلع کا چیئرمین بنے گا. جب عہدہ ہور بن گیا اختیار ہور بن گئے اور ضلع کو نکل کے جب صوبے کا نکلتا ہے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جو اینا دائرہ وسیع اینے اختیار بھی وسیع. اگر صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوئے پاکستان کے 4 صوبے کے 4 وزیر اینا میں انہیں وزیر اعظم جنہا اختیار کا دائرہ ہور وسیع ہو گیا اختیار ہور بن گیا. وہ سمجھ آ گئی کہ جس طرح بندے کی طاقت بڑھتی ہے وہ اختیار بھی بڑھتے ہیں. کائنات کا کوئی بندہ میں اختیار نہیں ہر بندہ اختیار لے کے آیا ہے. وہ عام تیرے بندہ اختیار لے کے آگے ایک کیویں ہو سکتا ہے جو کائنات کا والی بن کے آیا وہ اختیار نہیں لے کے آیا اسی نے اختیار لے کے آئیں گے. اچھا ایک اور کار سمجھو ذرا حضرت آدم تو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا جناب حضرت محمد پہ آپ کے ختم ہو گیا. حضور تو بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی لولا نہ کوئی لڑنا نہ کوئی ٹھپا نہ کوئی کانا نہ کوئی چپا. حضور تو بعد نہ کوئی نبی آیا کہ نہ بولو حضور تو بعد نہ کوئی نبی آیا کہ نہ الہی بولنا تھا جا کے بولو حضور تو بعد نہ کوئی نبی آیا کہ نہ انہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں. پر نبیوں کا دائرہ کار ذرا بہت حضرت آدم کا ایک خاص علاقہ بھی خاص لوگ بھی خاص قوم بھی خاص جنہیں ایس علاقے کا ہوتے ہیں چیئرمین وہ حکم ایسے یونین کونسل کی چلنے کا کیا دوسرے علاقے کی حد شروع ہوئے گی تو تیرا آرڈر چلے نہیں کیونکہ ایک علاقہ محدود ہے. وزیر مولانا ایم ایم اے ہو گئے ایم پی اے ہو گئے ایم پی اے کا ایک مخصوص علاقہ ہے اس علاقے میں گل چل رہی ہے جب وہ حد مکنی ہے کہ دوسری حد میں جا کے وہ حکم نہیں چلتا. ایسے طرح ہی ایم ایم اے اسی طرح ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوئے وہ حکم کے پیچھے میں چلے گا نہیں چلے گا وہ حکم پنجاب سے رہنا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم ہے یہ حکم پاکستان میں ہی رہنا ہے انڈیا کے امریکہ نہیں چل سکتا. اسی طرح ہی نبیاں کی بلا تشریح تمثیل بس گل سمجھانا نبیاں کا علاقہ بھی خاص سی نبیاں کی قوم بھی خاص سی نبیاں کا وقت بھی خاص سی نبیاں کا زمانہ بھی خاص سی. جب وہ علاقہ مک گیا وہ قوم مک گئی وہ بیلا مک گیا نبیاں کا حکم بھی نہیں چلیا. ایک نبی تو لے کے دوسرے نبی تک سارے نے سارے نبیاں نے علاقے خاص قوم خاص وقت خاص جب وہ علاقہ مکیا وقت مکیا قوم مکی نبی کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا. وہ میں سب کی نام میرا نگاہ کو میرے بارے میں نگاہ فرمایا سونے تیرے واسطے علاقے کی کوئی قید نہیں تیرے واسطے قوم کی کوئی قید نہیں تیرے واسطے زمانے کی کوئی قید نہیں. سونے قیامت تک اساں نبوت کا تاج دے کے چھوڑیا ہے اور پھر
اسی طرح حضور دے اختیارات بھی وسیع ہو گئے جے حضور دے علاقہ محبت کی حد کوئی نہیں پھر میرے نبی دے اختیارات کی حد کوئی نہیں بولو بولو حضور دے اختیارات کی حد کوئی نہیں آؤ میں ذرا قرآن پڑھ کے وہ ثابت کرائے کہ یا کو سبحان اللہ اور چیا کو سبحان اللہ نبیوں کا علاقہ خاص زمانہ خاص قوم خاص لیکن جب تیرے تے میرے آقا کا زمانہ آیا کہ پروردگار فرماتا ہے خالق کائنات فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار فرماتا ہے